السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ لان کے ہلکے پھلکے سے لباس میں آمنہ بہت فریش اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا اطمینان اور طمانت آ گئی تھی جو بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، جیسے اس نے زندگی کو پوری طرح سے سمجھ لیا تھا اور جیسے وہ زندگی سے خوش اور بہت مطمئن تھی۔ پھر زینب کی نگاہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی بچی پر پڑی جو ٹکر ٹکر زینب کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اوہ، یہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کنزا ہے، آمنہ نے اسے لپٹا لیا۔ میری بیٹی بہت پیاری ہے، آؤ بیٹا ادھر آؤ، میں آپ کو پیار کروں۔ زینب نے پیار سے اسے بلایا۔ وہ اٹھ کر زینب کے پاس چلی آئی۔ بیٹا سلام کرو آنٹی کو، آمنہ نے اسے تلقین کی۔ السلام علیکم آنٹی، وہ مہین سی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، زینب نے مسکرا کر اس کا گال چوما۔ جمیلہ چائے لے آئی تھی۔ زینب نے بسکٹ اٹھا کر اسے پکڑایا تو وہ شرما گئی۔ لے لو بیٹا، آمنہ بولی تھی، اور اب آپ باہر جا کر کھیلیں، میں آپ کی آنٹی سے باتیں کروں گی، پھر تھوڑی دیر میں گھر چلیں گے۔ جی امی ٹھیک ہے، وہ بسکٹ پکڑ کر باہر چلی گئی۔ بہت پیاری تمیز والی بچی ہے، زینب اسے باہر جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آمنہ، پھر وہ آمنہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں واقعی یہ اپنی بیٹی محسوس ہوتی ہے؟ اب جو تمہارا بچہ ہوگا تو کیا تم دونوں میں فرق محسوس نہیں کرو گی؟ محسوس ہونا اور احساس کے مطابق عمل کرنا یا نہ کرنا دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ مجھے اگر دونوں میں فرق محسوس ہوا بھی تو میں اپنے کسی عمل سے اسے ظاہر نہیں ہونے دوں گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، میں اپنے بچے سے زیادہ محبت محسوس کروں گی تو کیا ہوا؟ یہ بات تو ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ میں انوار صاحب یا کنزا کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہونے دوں گی۔ زینب حیرانی سے آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ تمہیں اس بچی سے حسد محسوس نہیں ہوتا آمنہ؟ اس نے شروع دن سے تمہارے شوہر کو شیئر کیا ہوا ہے۔ آمنہ مسکرا دی۔ میرا بچہ بھی تو انوار کی محبت شیئر کرے گا تو کیا میں اس سے بھی حسد کروں گی؟ نہیں زینب، میں نے تو کبھی اس مری ہوئی عورت سے حسد نہیں محسوس کیا جس کی یہ زندہ نشانی ہے۔ انوار بتاتے ہیں انہیں زاہدہ سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اس کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی اس سے حسد محسوس نہیں ہوا۔ انوار کی زندگی میں میری اپنی علیحدہ جگہ ہے، ایک خاص مقام ہے۔ کسی سے حسد یا جلن محسوس کر کے میں اس جگہ اور مقام سے نیچے تو جا سکتی ہوں، آگے نہیں بڑھ سکتی، اور میں آگے جانا چاہتی ہوں۔ آگے بڑھنے کے لیے بے غرض اور بے لوث ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، کنزا کچھ ہی دنوں میں مجھ سے کتنی زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے۔ میں دسترخوان پر نہ ہوں تو یہ نوالا نہیں لیتی، کہتی ہیں امی کے ساتھ کھاؤں گی، اور جتنا زیادہ یہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی ہے اتنی میری قدر انوار کے دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ میں نے بہت خلوص سے اور بہت بے غرض ہو کر اس بن ماں کی بچی کو اپنایا ہے، اسے ماں کی محبت دی ہے، تو جواب میں اس کی معصوم اور بے لوث محبت حاصل کی ہے۔ اگر میں رقابت کے جذبات دل میں لے کر اس گھر میں داخل ہوتی تو نہ مجھے شوہر کا اعتماد حاصل ہوتا، نہ ایک بیٹی کی چاہت۔ بس ہر جگہ حسد کے شعلے، بے سکونی بکھری رہتی۔ مجھے تو محبت سکون کا گہوارہ بنا اپنا گھر بہت عزیز ہے۔ زینب بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت خوش اور مطمئن ہو؟ اس نے آمنہ کی بات سن کر کہا تھا۔ ہاں بالکل، آمنہ مسکرائی۔ اور اپنی کہو، یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ ایک پیارا خوبصورت سا گھر اپنے پورے تصرف کے ساتھ، اور ایک چاہنے والا جیون ساتھی، اور ایک آنے والے مہمان کی خوش کن تصور۔ زینب چونک اٹھی، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ ہاں آمنہ، مجھے تم سے بہت شکایت ہے زینب۔ پھر آمنہ بولی تھی، میری شادی پر بھی تم مہمانوں کی طرح شریک ہوئی تھیں، اور شادی کے بعد کبھی مجھ سے ملنے نہیں آئیں۔ تمہارا مجھ سے ملنے کو جی نہیں کرتا زینب؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی تم سے ملنے نہ آیا کروں، بے وجہ تم پریشان ہوتی ہوگی۔ ہائیں، وہ خفگی سے بولی، پاگل ہوئی ہو؟ میرا تم سے ملنے کو کس قدر دل چاہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتی۔ ابھی ڈرائنگ روم میں تم کو بیٹھا پا کر یوں لگا گویا ہفت الاقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ تم تو میرے میکے کی واحد نشانی ہو آمنہ۔ وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ تم سے مل کر مجھے اپنا میکہ، وہ محلہ اور اماں یاد آتی ہیں۔
وہ دن یاد آتے ہیں جو اب کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، جب بے فکری سے ملا کرتے تھے، گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ اسے نہ جانے کیا کچھ یاد آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر مجھ سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ آمنہ نے اس کے ہاتھ تھاما۔ اب آؤں گی انشاءاللہ، وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ تم مجھے مٹھائی بھیجنا، میں اگلے روز ہی وارد ہو جاؤں گی۔ چلو اب کھانا بناتے ہیں، میرا لنچ تو 4-5 بجے ہوتا ہے، لیکن تمہیں جلدی بھوک لگ جائے گی، اور پھر یہ بچی بھی تو ہمراہ ہے۔ آؤ کچن میں چلتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کی ہمراہی میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے جب اس کی زندگی کے پرسکون جھیل میں کنکر آ گرا۔ اتفاق سے اس روز جمیلہ نے بھی چھٹی کی تھی۔ زینب گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر ہانڈی کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ اس نے کچن کے دروازے میں آ کر لاؤنج میں لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا، پھر بڑبڑا اٹھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ جمیلہ بی بی تو نہیں چلی آئیں؟ شاداں و فرحاں؟ وہ دوپٹہ لیے بغیر ہی دروازے کے سمت چلی گئی تھی۔ لاک کھول کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں میر سکندر علی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اندر آ سکتا ہوں مسز زینب شاہ؟ اس نے گردن کو ذرا سا خم دے کر اجازت طلب کی تھی۔ پھر اس نے زینب کی جانب سے کسی رد عمل کے اظہار کا انتظار کیے بغیر ہی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ زینب اگر تیزی سے ایک طرف نہ ہوتی تو شاید وہ اس سے ٹکرا بھی جاتا۔ وہ غصے سے بولی، آپ اندر کیوں چلے آ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے اندر آنے کو نہیں کہا۔ مجھے یقین ہے آپ انکار بھی نہ کریں گی، میں محض چند باتوں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا لاؤنج میں پہنچ گیا۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر بڑے تذبذب کی حالت میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ دیکھیں سکندر صاحب، آپ پلیز اس وقت چلے جائیں۔ بے موقع افتاد سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ آخر آپ کیوں اس طرح میرے گھر چلے آئے ہیں؟ آپ نے یہ کارڈ کیوں واپس کیا؟ وہ یکایک پلٹا تھا۔ زینب نے دیکھا اس کے ہاتھ میں وہی کارڈ تھا جو وہ رملہ کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ یہ آپ نے بھیجا تھا؟ آف کورس میں نے بھیجا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ مجھے اس پر اپنا نام تحریر کرنے میں کسی قسم کا ڈر خوف نہ تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے پہچان لیں گی۔ اسی لیے میں نے رملہ سے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ یہ سراسر آپ کا کام ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ ہاں میں نے رملہ کو بھی بتا دیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ لیکن رملہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے۔ آپ تو نہایت ڈھیٹ شخص ہیں۔ وہ جزبز ہو گئی۔ لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ کارڈ واپس کرنے؟ رملہ کی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں۔ یہ بڑا قیمتی کارڈ ہے۔ اس پر جو نظم تحریر ہے یہ میری ہینڈ رائٹنگ میں ہے۔ یقین جانے میں نے آج تک کسی کو کارڈ پر کچھ تحریر کر کے نہیں دیا۔ آپ کا چہرہ دکھائی دیا تو نہ جانے کب کی پڑھی نظم لاشعور سے نکل کر شعور میں وارد ہو گئی، اور آپ یہ کارڈ اٹھا کر وہاں پھینک آئیں۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے زینب۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کے بدن میں لرزش پیدا ہو گئی۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ سو واٹ؟ اسے جیسے اس بات پر حیرانی ہوئی تھی کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی شدہ عورت سے عشق نہیں کیا جا سکتا۔ سکندر صاحب، وہ بظاہر مضبوط پن کر چیخی، آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں آپ فوراً سے بیشتر یہاں سے نکل جائیں۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ خوبصورت لوگوں کو ایسے رویے سوٹ نہیں کرتے زینب شاہ۔ میرا یہاں آنا آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ویسے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت بے ضرر آدمی ہوں۔ ہاں کچھ من موجی ہوں۔ آپ سے ملنے کو دل چاہا تو چلا آیا، آپ ناراض ہوتی ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا جانے کے لیے پلٹا، پھر رک گیا۔ اور ہاں، وہ مڑ کر بولا تھا، یہ کارڈ اپنے پاس رکھیں، اس پر بڑے سچے جذبات تحریر ہیں۔ ایسا اظہار تو کبھی احسن صاحب نے بھی آپ سے نہ کیا ہوگا۔ آئی ایم رائٹ؟ زینب کے پاس اس کے سوال اور بھرپور مسکراہٹ کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے بھنا کر منہ پھیر لیا۔ چلتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی اس نے لپک کر دروازہ لاک کیا تھا۔ مبادا وہ پھر پلٹ آئے۔ پھر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے سارے گھر کے دروازے کھڑکیاں اور روشن دان بند کر لیے۔ اسے تو کبھی یہ خیال چھو کر بھی نہ گزرا تھا کہ کبھی کوئی غیر شخص اس طرح ٹھسے سے منہ اٹھا کر اندر آ سکتا ہے۔ وہ تو بے حد لاپرواہی سے رہنے کی عادی تھی۔
احسن چلا جاتا تو اکثر ہی اس کی واپسی تک دروازہ لاک ہی نہ کیا کرتی تھی، حالانکہ اس سلسلے میں اسے احسن اکثر اور بیشتر تنبیہ کرتا رہتا تھا، لیکن آج خوف سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ میر سکندر علی تو آ کر اسی طرح واپس بھی چلا گیا، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی ڈاکو، چور اچکا، کوئی ہیروئنچی ہی آ گھستا تو وہ کیا کر لیتی؟ بارہا سنا اور پڑھا تھا کہ ایسے لوگوں کے نزدیک دوسروں کی جان اور عزت کی اتنی ہی اہمیت ہوا کرتی ہے جتنی پیروں کے نیچے آ جانے والی چونٹی کی۔ خوف کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے 3-4 گلاس پانی پیا، پھر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے شدت سے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن دوسراہٹ میسر نہ تھی۔ بھلا کس کو بلا سکتی تھی؟ اور پھر دروازہ کھولنے اور گھر سے قدم باہر نکلنے کا تصور ہی خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی دل کی دھڑکنوں کو سنتی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس کا خوف ختم ہوا تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے احسن سے اس واقعے کا ذکر ہرگز نہ کرنا تھا۔ وہ تو محض کارڈ بھیجے جانے سے ہی اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا، تو پھر یہ واقعہ تو اسے ازحد ٹینس کر ڈالتا۔ یہ بات اگر اس کے علم میں آ جاتی تو پھر تو وہ کبھی اسے گھر پر تنہا چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، اور پھر کیا بعید تھا وہ میر سکندر علی سے ہی بھڑ جاتا۔ احسن سے اس واقعے کا ذکر کرنے میں سراسر نقصان ہی تھا، وہ کوئی بھی نقصان مول لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ پھر اس نے رملہ کے متعلق سوچا تو اسے پھر مایوسی ہی ہوئی۔ رملہ سے پہلے بھی زبانی طور پر اتنی جھڑپ سے بھلا کیا حاصل ہوا تھا، بلکہ اسی جھڑپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یوں بے خوف و خطر اسے دیکھنے کو اس کے گھر چلا آیا تھا۔ اور پھر آج اگر جمیلہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا، وہ کس طرح احسن سے یہ بات چھپاتی اور کس منہ سے جمیلہ کو اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنے کی تاکید کرتی۔ پریشان کن سوچوں میں گھر کر اس نے کچن کے کاموں کا آغاز کیا تھا۔ یہ کیسے حالات کا سامنا ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ عجیب اور غریب خپتی شخص ہے، وہ بڑبڑا اٹھی تھی۔ کس لیے پیچھے پڑا ہے اور کیوں؟ اگر آج کے بعد اس نے پھر کوئی پیش رفت کی تو میں کیا کروں گی؟ پھر شاید احسن کو بتانا ہی پڑے گا۔ احسن تو پہلے ہی ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ اس کا دماغ کسی نقطے پر ٹھہر ہی نہیں رہا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ کچن سے نکلی تو اس کی نگاہ سینٹرل ٹیبل پر رکھے کارڈ پر پڑی۔ اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا اور بیڈ روم میں آ کر بیڈ کے میٹرس کے پیچھے گھسا دیا۔ ایسا اظہار تو کبھی احسن صاحب نے بھی آپ سے نہ کیا ہوگا۔ اسے میر سکندر علی کے الفاظ اور اس کی مسکراہٹ یاد آ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ سوچنے پر مجبور ہوئی۔ یہ سچ ہی تھا کہ کارڈ ملنے پر وہ نظم پڑھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اسے احسن کا بھیجا ہوا کارڈ سمجھ کر اسے کس قدر حیرت ہوئی تھی کہ احسن نے پہلی مرتبہ اس قدر اچھوتے اور خوبصورت انداز میں اظہار کیا تھا۔ کچھ کہنے کا انداز واقعی خوبصورت تھا۔ عجیب شخص ہے، اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ بے فکر، بے پرواہ، من موجی سا کچھ ہے اس کی شخصیت میں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ پھر اپنی ہی سوچ سے گھبرا کر وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کچھ دنوں تک وہ بے حد ہراساں اور پریشان سی رہی تھی۔ احسن نے کتنی ہی مرتبہ اس سے اس کی حالت کے متعلق استفسار کیا، لیکن وہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال گئی۔ احسن آفس چلا جاتا، وہ گھبرائی گھبرائی سی ادھر سے ادھر پھرا کرتی، دروازے اور کھڑکیاں چیک کرتی پھرتی۔ جمیلہ کی موجودگی سے بھی اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ ایک عجیب خوف سا دل کی جڑوں میں بیٹھ گیا تھا۔ رملہ بھی ایک آدھ مرتبہ ہو کر چلی گئی تھی، لیکن زینب نے اس سے بھی کچھ نہ کہا۔ اسے جیسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ رملہ کے اختیار سے باہر تھا۔ اپنے طور پر اس نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی رملہ کے گھر نہ جائے گی۔ کچھ دن اور تسلی سے گزر گئے تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ اسے نیند بھی ٹھیک طرح سے آنے لگی اور دن بھی اطمینان سے گزرنے لگے۔ بڑے دنوں کے بعد احسن کے ساتھ باہر گھومنے کے خیال کے تحت اس نے کپڑوں کا انتخاب کرنے کے لیے الماری کھولی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کھڑی سامنے رکھے طے شدہ کپڑوں کو دیکھتی رہی، پھر مایوسی سے سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ احسن آفس سے ابھی ابھی لوٹا تھا اور کپڑے تبدیل کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بات سنیں نا، وہ اس کے سامنے جا بیٹھی۔ سنائیں جی، اس نے آواز کم کر کے اسے دیکھا۔ مجھے لون کے کپڑے بنوانے ہیں، کم از کم 6-7 جوڑے، سچ بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں۔ احسن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کے صحیح دماغی پر اسے شبہ ہو۔ جا کر اپنی الماری کا
جا کر اپنی الماری کا بنظر آغائز جائزہ لیں محترمہ، اوپر سے نیچے تک یوں بھری ہوئی ہے جیسے آنا رواں دانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ابھی بھی کپڑوں کی کمی کا رونا ہے۔ اوفو، وہ جہیز اور بری کے کپڑے، کیا ان سے میری جان ساری زندگی نہیں چھوٹے گی؟ اور کیا وہ ریشمی گوٹا کناری کے کپڑے میں اتنی سخت گرمی میں گھر میں پہن کر بیٹھ جاؤں؟ میں لان کے کپڑوں کی بات کر رہی ہوں احسن، اور پھر اب تو وہ پرانے کپڑے مجھے آئیں گے بھی نہیں۔ میں کچھ ڈھیلے ڈھالے کپڑے سلوانا چاہتی ہوں، پچھلے سال کے سارے ہلکے گرمی میں پہننے والے کپڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، برے لگتے ہیں۔ پھر ایسا کرو، میرے کپڑے پہن کر کام چلا لو۔ میرے کپڑے تو تمہیں ابھی بھی ڈھیلے ہی ہوں گے۔ وہ بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے ٹی وی کی آواز پھر سے تیز کرنے لگا۔ اوہ ہاں، زینب نے مصنوعی حیرت ظاہر کی، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ آپ کے کپڑے پہن کر تو پورا سال آرام سے گزر سکتا ہے۔ احسن نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ زور سے ہنس دی۔ آپ کے کپڑے خود آپ کو تو پورے نہیں پڑتے، مزید یہ کہ میں بھی پہننا شروع کر دوں۔ 3 پتلونیں، 5 شرٹیں، 4 عدد شلوار سوٹ، 3 جوڑی جرابیں، 2 رومال اور 4 بنینیں، یہ ہیں آپ کی کل کائنات۔ کیا خود پہنیں گے، کیا مجھے پہنائیں گے؟ بھائی کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اس نے سر آہ بھری تھی۔ بازار جاؤ تو اپنی باری آتے آتے جیب یوں خالی ہو جاتی ہے جیسے کسی جھوٹے کا وعدہ ہلکی اور بے وزن۔ جہاں بیگم صاحب کو ہر دوسرے ماہ کچھ نئے کپڑے بنوانے کا خیال ستاتا ہو، وہاں صاحب بیچارہ 3 پتلونوں میں گزارا نہ کرے تو اور کیا کرے؟ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ مجھے ہر ماہ 2 ماہ بعد نئے کپڑوں کا خیال ستاتا ہے۔ احسن، کچھ تو خوف خدا کریں، جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کیا غلط ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی تمہیں سردیوں کا خیال آ جاتا ہے، کاٹن کے سوٹ اور رنگ برنگے سویٹروں کا خیال اور تذکرہ اٹھتے بیٹھتے شروع ہو جاتا ہے۔ فروری بمشکل گزرتا ہے کہ تم موسم بہار کی مناسبت سے کچھ خوبصورت رنگوں کے ہلکے پھلکے کپڑوں کی بات کرتی ہو۔ ابھی جناب اپریل آدھا ہی گزرا ہے کہ لان کے نئے پرنٹس کا ذکر ہونے لگا۔ پھر بیچ بیچ میں کہیں آنے جانے کے لیے پہنے جانے والے کپڑوں کی بات الگ۔ توبہ توبہ، تم خواتین کا بس چلے تو کیلنڈر کی تاریخوں کے حساب سے کپڑوں کی خریداری کرو۔ یہ 20 جنوری کا سوٹ، 1 فروری کا سوٹ، یہ جوڑا ذرا ایویں سا ہے، 1 اپریل کو پہن لوں گی۔ زینب کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ احسن پلیز کچھ سنجیدہ ہو جائیں۔ اس نے احسن کو دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے دیکھ کر التجائی انداز میں کہا۔ ہاں بابا، اب کیا ہے؟ وہاں اس کی کوئی پسندیدہ پروگرام چل رہا تھا۔ وہ قدرے جھلا کر بولا، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی، میری بات کا جواب تو دیا نہیں، یوں ہی الٹی سیدھے مذاق کر کے مطمئن سے ہو کر لیٹ گئے ہیں۔ زینو یار، وہ واقعی سنجیدہ ہو گیا۔ کہاں سے بنوا دوں ابھی کپڑے؟ ابھی آدھا مہینہ باقی ہے اور پیسوں کو لگتا ہے پر لگے ہوئے ہیں۔ فرخندہ آپا سے ادھار رقم لیے کتنے ماہ ہو چلے ہیں اور ہم نے ذرا سی رقم واپس انداز نہیں کی۔ ابھی چند ماہ بعد جو خرچہ ہونا ہے وہ الگ، اس کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ وہ اداس سی شکل بنا کر پیر کے ناخنوں سے اپنی چپل ادھیڑنے لگی۔ کپڑوں کا کیا ہے یار، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ انسان کا گزارا تو ایک جوڑے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس سال یوں ہی وقت نکال لو، اگلے سال لان کے بہت سے کپڑے بنوا لینا۔ اگلے سال؟ وہ روحان سی ہوئی۔ اگلے سال کے اپنے علیحدہ خرچے ہوں گے، کون سا ہمارے پاس غیب سے خزانہ آ جائے گا؟ احسن نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، تنخواہ ملنے پر ایک جوڑا بنا لینا، پھر اس سے اگلی تنخواہ پر ایک جوڑا۔ یہ اکٹھے 4-5 سوٹ والی بات ہضم نہیں ہوگی۔ وہ برا سا منہ بنا کر اٹھ آئی، کمرے میں آ کر پھر الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ رہنے دے ایک سوٹ بھی، بڑبڑائی۔ میں انہیں پرانے کپڑوں کو کھول لوں گی، کام ہی چلانا ہے تو چل جائے گا۔ یہ فرخندہ آپا اتنی دور سے بھی میرے سر پر سوار ہی رہیں، ابھی بھی میری خوشیوں کی راہ میں انہی کا نام رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ الماری کے پٹ سے سر ٹکا کر نہ جانے کیا کچھ سوچنے لگی تھی۔ وہ صبح اسے بے حد خوشگوار لگی تھی۔ احسن نے اسے سوتے سے جگا کر خوشخبری سنائی تھی۔ سنو زینو، تمہاری دوست آمنہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اٹھو مٹھائی کھا لو۔
وہ جھٹ آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آمنہ کا بیٹا ہوا ہے، وہ بیٹھی ہوئی آواز میں چیخی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس کے شوہر آئے تھے، انوار علی صاحب مٹھائی دے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے آمنہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ مارے خوشی کے جھٹ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں تیار ہو جاتی ہوں احسن، آپ آفس جاتے ہوئے مجھے آمنہ کے گھر چھوڑ جائیں، واپسی میں لے لیجئے گا۔ محترمہ ذرا گھڑی کی جانب نگاہ اٹھائیں، 9:30 بجے ہیں، یہ کوئی آفس ٹائم ہے؟ اس نے حیرانی سے گھڑی کی سمت دیکھا، پھر اسے یاد آیا وہ چھٹی کا دن تھا۔ اچھا سا ناشتہ بنا کر 2 کپڑے استری کرو، اس کے بعد کوئی فرمائش کرنا۔ وہ شاہانہ انداز میں بولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ زینب مسکراتے ہوئے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ آمنہ کی خوشی اسے اپنی خوشی لگ رہی تھی۔ احسن کو ناشتہ بنا کر دینے کے بعد اس نے اپنے اور احسن کے کپڑے پریس کیے، پھر احسن سے پہلے ہی تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ چلے نا احسن، اٹھ بھی جائیں۔ وہ ٹی وی دیکھتے احسن کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ میں تیار بھی ہو گئی ہوں اور آپ اب تک ٹانگ پر ٹانگ جبائے لیٹے ہیں۔ محترمہ، اس نے دلچسپی سے اس کا جائزہ لیا، آپ تو تیار ہو گئی ہیں، لیکن یہ غریب جو آج کا دن اکیلا اور تنہا گھر پر گزارے گا، کچھ اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، تنہا کیسے جیے گا؟ زینب کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ در آئی۔ جمیلہ آ جائے گی 1.5 گھنٹہ میں، سارا کام نمٹا دے گی، آپ اپنے کھانے پینے کی فکر نہ کریں۔ اچھا، اس نے کسل مندی سے انگڑائی لی، جمیلہ آ جائے گی؟ چلو پھر تو ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ہائیں، زینب نے اس کے لہجے کی معنی خیزی پر اسے گھور کر دیکھا۔ دماغ تو ٹھکانے پر ہے آپ کا؟ کیوں؟ وہ معصومیت سے بولا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تم ہی تو کہہ رہی ہو جمیلہ آ جائے گی۔ سچ کہتے ہیں یہ مرد بڑے میسنے ہوتے ہیں۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اپنی بات کہہ دی اور معصوم بھی بن گئے، اب وہاں سارا دن میرا دل پریشان ہوتا رہے گا۔ شرم کرو یار، احسن کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ اتنا بے اعتبار کر ڈالا مجھے لمحوں میں، وہ بھی جمیلہ کے لیے۔ دونوں کو ہی ہنسی آ گئی تھی۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آمنہ کے گھر پہنچی تو 11:30 کا وقت تھا۔ وہ پہلی مرتبہ آمنہ کے گھر آئی تھی۔ متجسس نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتی ہوئی صحن تک جا پہنچی۔ وہ ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا، صحن کے بعد ایک مختصر سا برآمدہ اور اس سے آگے بنے ہوئے 2 کمرے۔ ہر برآمدے کی ایک سائیڈ میں غالباً اسٹور تھا، جس کی لکڑی کے دروازے پر تالا ڈلا ہوا تھا۔ پورا گھر نہایت صاف ستھرا ہو رہا تھا۔ فرش پر کہیں ایک فالتو تنکے کا بھی نام پتہ نہ تھا۔ دیواروں پر تازہ تازہ سفیدی کی گئی تھی۔ برآمدے کی دھوپ سے بچانے کی خاطر صحن اور برآمدے کے بیچ میں ایک پردہ لٹکایا گیا تھا، جو فی الوقت ایک طرف کو کیا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بچا کر گھر میں داخل ہوئی، لیکن دستک کی جواب میں کوئی اب تک کمروں سے باہر نہ نکلا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ایک کمرے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ ایک بوڑھی خاتون دروازے کی جانب پشت کیے لوہے کے ٹرنک جھکی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے گلا صاف کر کے سلام کیا تھا۔ کون؟ وہ مڑی۔ وعلیکم السلام۔ کون ہو بیٹی؟ ان کی عمر لگ بھگ 70 برس کے قریب معلوم ہوتی تھی، لیکن آواز نہایت صاف اور پاٹدار تھی۔ میں آمنہ کی دوست ہوں زینب۔ وہ خاتون کے روب سے مروب ہو گئی۔ اچھا، آمنہ کی دوست ہو، چلو میں آمنہ سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ خاتون نے لائٹ جلا دی۔ آمنہ، تمہاری دوست آئی ہے۔ زینب نے دیکھا بیڈ پر آمنہ کے پہلو میں ایک ننھا منھا سا وجود چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ماں بیٹے غالباً سو رہے تھے۔ آمنہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت بے پناہ زرد ہو رہی تھی، لیکن وہ بہت خوش معلوم ہوتی تھی۔ مبارک ہو آمنہ، زینب نے اس کا گال چوما۔ بہت خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر، دیکھو دوڑی چلی آئی ہوں۔ شکریہ، وہ دھیرے سے بولی۔ بیٹھو زینب، اوپر ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ خاتون اب تک کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اماں، یہ میری بہت اچھی سہیلی ہے زینب، یہ انوار صاحب کی خالہ ہیں، انہوں نے ہی میری ساس کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی ہے۔ زینب محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اسے نہایت اصول پسند اور سخت گیر خاتون لگی تھیں۔ میں نے چھوٹے کے لیے بچھونیاں اور چادریں نکال لی ہیں۔ وہ آمنہ سے مخاطب تھی۔ کچھ کپڑے بھی ہیں، وہ بھی کام آئیں گے۔ کنزہ کی ماں نے نہایت سلیقے سے استعمال کر کے بالکل نئی حالت میں ساری چیزیں اگلے بچے کے لیے ٹرنک میں رکھ دی تھیں۔ تم دیکھو گی تو یقین نہیں کرو گی، یہ استعمال شدہ چیزیں ہیں۔ اب تمہیں ساری چیزوں کو اتنی ہی حفاظت اور سلیقے سے برتنا ہے۔
جی اماں، آمنہ آہستگی سے بولی۔ چھوٹا دودھ پینے کے لیے اٹھا تھا؟ وہ یوں دریافت کر رہی تھی جیسے بچے کی ماں آمنہ نہیں وہ خود تھیں۔ جی ہاں، اٹھا تھا، دودھ پی کر سو گیا۔ ابھی 2 دن کا ہے، بچے ایسے ہی 24 گھنٹے سوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بیچ میں زینب کو بھی معلومات فراہم کی، غالباً اس کی حالت کے پیش نظر۔ اچھا تم دونوں باتیں کرو، میں کھانا بناتی ہوں۔ دیر تو ہو گئی ہے لیکن کیا کروں، ابھی صفائی سے فارغ ہوئی ہوں۔ برتن تو منہ اندھیرے ہی دھو لیے تھے۔ وہ خود بڑبڑاتی باہر نکل گئیں۔ زینب نے آمنہ کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ انوار کی سگی خالہ بھی ہیں اور ساس بھی، زاہدہ انہی کی بیٹی تھی۔ اوہ، کنزہ کی نانی؟ ہاں، بیچاری اکیلی رہتی تھیں، میں اپنے پاس لے آئی، وہ بتا رہی تھی۔ لیکن ان کا رویہ تو ایسا ہے جیسے یہ تمہاری ساس ہو، کسی حکمران کا سا انداز ہے۔ زینب کہے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، ان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، لیکن دل کی بری نہیں ہے، بس ہر بات مانتے رہو تو بہت خوش رہتی ہیں۔ آمنہ بیٹے کو ڈھانپتے ہوئے مگن سے انداز میں کہہ رہی تھی، اور تم خود انہیں اپنے گھر میں لے آئیں؟ زینب نے برا سا منہ بنایا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے آمنہ، لڑکیاں تو ساس نندوں سے خالی گھر کی خواب دیکھتی ہیں، ایک مکمل اپنے اختیار کا گھر ہر لڑکی کی پہلی ترجیح ہوتا ہے، اور تم نے خود ایک عدد ساس کو گھر میں گھسا لیا، وہ کبھی ایسی سخت گیر خاتون جنہیں دیکھ کر خوف آئے۔ اکیلی تھیں بالکل، مجھے ترس آتا تھا۔ اور پھر زینب، سال کے 360 دن بندہ کسی کی خدمت کرے تو 5 دن ایسے بھی آتے ہیں جب اسے بھی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ سودا گھاٹے کا نہ تھا۔ اب دیکھو نا، 2 دن سے میں اس بستر سے اٹھی نہیں، بس باتھ روم تک جاتی ہوں اور واپس بستر میں۔ اماں نے ہی گھر سنبھالا ہوا ہے، برتن، جھاڑو، روٹی ہانڈی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں۔ پھر چھوٹے کی دیکھ بھال الگ، رات کو روتا ہے تو اماں مجھ سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ میری ساری ریاضتوں کا بدلہ انہوں نے ان 2 دنوں میں دے دیا ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کون سنبھالتا گھر کو؟ میری امی تو اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی۔ 2-4 دن کو تو بندہ ماسی وغیرہ بھی رکھ لیتا ہے۔ زینب نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ اس کے لیے پورا سال کسی کی خدمت کرنا ضروری نہیں۔ آمنہ مسکرا دی۔ چلو، اپنی اپنی سوچ ہے، میں اماں کو اس خیال کے تحت نہیں لائی تھی کہ ان سے کبھی اپنی خدمت کراؤں گی، بس دوسراہٹ کا خیال تھا۔ اماں بھی اکیلی تھیں اور میں بھی۔ کنزہ کہاں ہے؟ اور انوار بھائی؟ اس نے جان کے موضوع بدلا۔ مٹھائی دینے گئے ہیں کچھ عزیزوں کے ہاں، وہ مختصراً بولی۔ اور میرا بھانجا کیسا ہے؟ میں نے تو باتوں میں لگ کر اسے بھی غور سے نہیں دیکھا۔ اس نے بڑے اشتیاق سے بچے کو اٹھایا۔ کس پر گیا ہے آمنہ؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ معلوم نہیں، آمنہ ہنس دی۔ ابھی تو اس کے نقش بالکل واضح نہیں ہیں، بندر سا لگتا ہے۔ زینب کو کسی نومولود کو دیکھنے کا نیا تجربہ تھا، اسے بچے کو زیادہ اچھا نہ لگا، واپس آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا، جبکہ آمنہ اس کے ریمارکس پر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ بندر کہہ لو یا کچھ اور، ایسا ہی ایک بندر تمہارے پاس بھی آنے والا ہے۔ اس کی بات سن کر زینب کے دل کو کچھ ہوا، اس نے بچے کو پھر سے اٹھا لیا۔ یہ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے آمنہ؟ اسے بچے کو دیکھ کر یقین نہ آتا تھا۔ لاؤ اسے مجھے دو، گیلا ہو گیا، میں بدل دیتی ہوں۔ آمنہ نے بچہ اس کی گود میں سے لے لیا، اس کی نیپی بدلنے لگی۔ زینب کو اس عمل سے متلی سی محسوس ہوئی، اس نے تو کبھی اس سب باتوں کے بارے میں غور تک نہ کیا تھا۔ ہائے آمنہ، اس نے برا سا منہ بنایا، یہ سب بھی کرنا پڑے گا؟ جی جناب، آمنہ ہنسی۔ اور اپنے یہ ناخن تراش لو ابھی سے، ماؤں کے ناخن لمبے نہیں ہونے چاہیے، بچے کو لگ بھی سکتے ہیں۔ زینب نے تعصب سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ کھانا پکانے سے فارغ ہو کر وہ گرمی گرمی پکارتی باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ جمیلہ اپنے کاموں میں ہمیشہ کی طرح مصروف تھی۔ اس نے باتھ روم سے ہی ایک آواز لگا کر اپنے کپڑے اور تولیہ منگوا لیا۔ پنک کلر کا سوٹ پہن کر وہ بالوں کو تولیے سے رگڑتی بے فکری سے انداز میں باہر نکلی تو جمیلہ نے اطلاع دی، مہمان۔ اس کا ہاتھ بالوں میں ہی رک گیا۔ کون ہے؟ رملہ بی بی، وہ مختصراً بولی۔ اوفو، رملہ مہمان کب سے ہو گئی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئی یوں ہی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، وہیں رک گئی۔ رملہ کے ساتھ میر سکندر علی بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھا، ہمیشہ کی طرح پینٹ شرٹ میں ملبوس۔ وہ بڑے بے فکر سے انداز میں ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے بیٹھا تھا۔
ہونٹوں میں سگار کا کونا دبا ہوا تھا۔ زینب کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور اخلاقاً کھڑا ہو گیا۔ ہاؤ آر یو زینب شاہ؟ زینب نے پریشان نظروں سے رملہ کو دیکھا جو خود بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد پھیکا ہو رہا تھا، ہونٹوں پر برائے نام مسکراہٹ تک نہ تھی۔ زینب، یہ سکندر تم سے معذرت کرنا چاہ رہے تھے، وہ کچھ رکے رکے سے انداز میں بولی۔ میں نہیں جانتی تمہیں ہمارا یہاں آنا کیسا لگا، لیکن بہرحال یہ ضد کر کے چلے آئے۔ ایکسکیوز می، میں آتی ہوں۔ اس کی اس بات کے جواب میں وہ مڑ کر چلی آئی۔